چلو چلو لاہور، چلو چلو لاہور، چلو چلو لاہور، چلو چلو لاہور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی ہمارے استاد کہتے تھے کہ پیر دا پتر میں الف نو کلی آ کے تام یاد معرفت دی گل کی تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مولوی ہونا، دو کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ قائد بھی ہے، مدرس بھی ہے، بیک وقت مناظر بھی ہے۔ میری مراد قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب زید شرفہ۔ اقبال نے اس زمانے میں کہا تھا عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کہ جس میں پیدا کلاہ فقر سے ہو ترہ دستار، کہ بڑے بڑے ترے نکل آئیں تو پھر وہ روحانیت نہیں ہوتی۔ سر پر اتنا بڑا مینار پاکستان کھڑا کر کے دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے پیر ہیں۔ سادہ طریقے سے اگر سمجھا جائے تو اہل سنت و جماعت کے اندر جو پیران عظام ہیں ان کو ہم 3 طبقات کے اندر ہی تقسیم کر سکتے ہیں۔ دل میں بغض صحابہ رکھ کے زبان پہ نعرہ حیدر کا، یہ حیدریوں کا کام نہیں ہے۔ حیدری وہی ہوتے ہیں جو دل میں محبت صحابہ رکھتے ہیں، زبان پہ نعرہ حیدری رکھتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ ان زمانے میں ماجی عرض رکھا تو حضرت قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ جل مختلف روپن میں مختلف لباسن میں حملہ آور تھی رہا ہے۔ اے ہیڑا مرد مجاہد ہمیشہ پانجو کلندرانہ کردار نبھائیں دے، عقائد اہل سنت جے متھا تحفظانہ پانجو کردار نبھائے رہا ہے۔ ہر محاذ پر وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو، ناموس الوہیت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، ناموس اولیاء، جس محاذ پر بھی کسی نے سر اٹھایا، ہر جگہ پر جس شخصیت کو آپ سب سے آگے پائیں گے اس کا نام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی ہے۔ اس پوری جلالی سلطنت کے بانی پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب علیہ الرحمہ، وہ ہم کو ایک بات بتایا کرتے تھے، روح تصوف کی وہ جان ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے نیت صالح سے کریمہ پڑھا دیا جائے تو بلا اخلاص بخاری پڑھا دی جائے۔ فرمایا جو نیت صالح سے کریمہ پڑھاتا ہے اللہ کے بارگاہ میں وہ زیادہ قریب۔ بات سچی تو چواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین اساں کہیں کے بھی غلط بیانی کرن نڑیدہ سے، سینے میں گولیوں تک کھائندہ سے، پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا سچی محبت رکھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سا وفا کندہ سے۔ روح تصوف کنفرنسز آن والے ہو یاد رکھنا، تصوف دے نا تے بڑے بڑے عجیب کاروبار ہو رہے نے۔
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਤੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਲੁਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਕਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। मेरे अजीजों, तसव्वुफ रूह इस्लाम है। पीर जाली पीर अपनी ऊट पटंग हरकतों को उछलने और कूदने को तसव्वुफ का नाम देते हैं। ये तसव्वुफ नहीं है, ये तसव्वुफ की इज्जत पे हमला है। 95C के मुताबिक ट्रायल कोर्ट्स में से जिनको सजाए मौत हो चुकी थी, हमारे वकला के दलाइल सुने बगैर उन्हें रिहा कर दिया गया। और ऐसा ही जेलम का एक मरीज शख्स, वो भी 295C के तहत गिरफ्तार था, और तारीख़ में आज तक 295C के किसी मुजरिम को यूं रिहा नहीं किया गया जिस तरह कि उसे बिल्कुल बग़ैर किसी दलील और सबूत के जेल से बाहर निकाल दिया गया। चूँकि अभी उसका केस चल रहा है, तो हमारा मुतालबा है कि मेरिट पर फैसला किया जाए, और अगर जजेस चाहेंगे तो हम साबित करेंगे कि वो कई मरतबा गुस्ताखियों का इर्तिकाब कर चुका है, और 295C के तहत उसको सज़ा दी जाए। तारीख़ गवाह है कि जब कभी भी बर्रे सगीर पाक हिंद में कोई कुर्सी मिंबर से टकराई है, तो वो कुर्सी अपना वजूद कायम नहीं रह सकी। जज़ाए खैर दे खालिक हमारे रहनुमाओं को। सुन्नी क्या क्या है? ये ज़मीन भी सुन्नी है, वो आसमान भी सुन्नी है, वो सूरज भी सुन्नी है, वो चांद भी सुन्नी है, वो सितारे भी सुन्नी है, ये नज़ारे भी सुन्नी है। अरे हम भी सुन्नी है और हमारे भी सुन्नी है। लोगों के मजमा में इतने लोग नहीं होते जितने हमारे तालिब इल्म हैं माशाल्लाह। अच्छा, मैं देख के मैं हैरान खुद हो रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक पढ़ने वाला बंदा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरकज़ के 7 ऐसे लोग हैं कि जो PhD करके डॉक्टर बन चुके हैं, और 13 ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने MPhil किया मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से, और इनकी तादाद टोटल जो है वो 20 है। और तखस्सुस फिल फ़िक़्ह वल अक़ाइद की इस वक्त जो आज इनकी दस्तारबंदी होने जा रही है, उनकी तादाद 41 है, और फ़ुज़लाए दौरा हदीस शरीफ की कुल तादाद 68 है। और मुल्तान शरीफ से और जो कसूर के फ़ुज़लाए कराम यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उनकी तादाद 10 है। और जो दौरा हदीस शरीफ की कुल तादाद जुज़वी तौर पर जिन्होंने शिरकत की, उनकी तादाद 30 है। और तजवीद व क़िराअत के जो आपको कारी नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, कहते थे अहले सुन्नत में क़िराअत के अंदर काम नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अब मरकज़ सिरात मुस्तकीम में ये काम भी बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। इनकी तादाद 64 है। कुल तादाद 235 लोग हैं जो इस साल मुख्तलिफ शोबों से जो अपनी तालीम मुकम्मल करके फरागत हासिल कर रहे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हस्सल हक, हस्सल हक, हस्सल हक, हस्सल हक, हस्सल हक, हस्सल हक। हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफीफतानि अलल लिसान सकीलतानि फिल मीज़ान। जो कपड़े ज़रूरत वाले भी उतार दे वो भी पहुंची हुई सरकार, जो ज़रूरत से ज़्यादा पहन ले वो भी पहुंची हुई सरकार। हज़ियाने तबारा मार्फत, जो जितनी बड़ी चवल मारे ज़्यादा पहुंची हुई सरकार। अब मेरी तो मैं मजाल नहीं, लेकिन दाता साहब तो दाता साहब है। लेकिन अल्लाह ने हमें ये हमारी ड्यूटी लगाई है कि ढूंढ के उनका लिखा हुआ पढ़ के सुना देना है। दाता साहब कहते हैं हम उस ज़माने में पैदा हुए हैं कि जिस ज़माने में शरीयत की बगावत को तरीक़त कहा जाता है।
اب صوفی بننا یا ولی بننا، اس کے لیے پہلے تو شریعت پڑھنی پڑے گی، اور یہاں یہ ہے کہ وہ کاڑے لفظ کہہ کے سب کچھ چھوڑ رہے ہیں. اور داتا صاحب کہتے ہیں کہ ترک شریعت کو طریقت بنا دیا گیا ہے، اور پھر یہ حق والوں کی جد و جہد ہے کہ اتنی دھاندلی کے باوجود پھر بھی تصوف حقیقی شکل میں آج بھی موجود ہے. جو اللہ کی طرف جانے والا رستہ ہے اس کا ظاہر ہے طریقت، اور ظاہر کا ہی دوسرا نام ہے شریعت. وباطنُھا الحقیقت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے باطنی رستے کا نام حقیقت ہے. تو یہاں بھی خلاصہ یہ بنا کہ رستہ ہے، اور ہے دو طرح کا، ایک ظاہری رستہ، دوسرا باطنی رستہ. ظاہری رستہ جو ہے یہ طریقت اور شریعت ہے، اور باطنی رستہ حقیقت ہے. لیکن یہاں پر ظاہر سے مراد وہ ظاہر نہیں ہے کہ جو مکان کو چاہتا ہو یا جہت کو چاہتا ہو. تو ظاہر کے لحاظ سے اللہ کی طرف جانے والے دو رستے ہیں، ایک کا نام طریقت اور شریعت ہے، اور جو باطنی ہے اس کا نام حقیقت ہے. اگر کوئی کہے کہ میں حقیقت تو رکھتا ہوں مگر شریعت طریقت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ پرلے درجے کا پاگل ہے. حقیقت باطن ہے مگر چھپی ہوئی طریقت اور شریعت میں ہے. کیسے چھپی ہوئی ہے؟ امام شامی کہتے ہیں جیسے دودھ میں مکھن چھپا ہوا ہوتا. تو آپ لکھنے لگے کہ اس دودھ سے مکھن نکالنے کے لیے پہلے اس کو بلونا پڑے گا، یعنی پنجابی میں رڑکنا پڑے گا. تو رڑکو گے تو پھر مکھن نکلے گا. اب وہ صوفی یعنی جن کے پاس دودھ ہے ہی نہیں، دودھ ہے ہی نہیں، اور پنجابی میں پانی میں مدھانی پائی پھر دن، زبان سے جھوٹ نہ بولنا یہ شریعت ہے. پھر وَأَز دل نفی خاطر کذب نمودن طریقت و حقیقت است. دل سے جھوٹ سے نفرت کرنا یہ طریقت اور حقیقت ہے. ہمارے استاد کہتے تھے کہ پیر دا پتر میں الف نو کلی آ کے تام یاد معرفت دی گل کیتی. دو دریا برابر چل رہے ہیں، ایک کا رنگ اور ہے، دوسرے کا رنگ اور ہے، جو قرآن مجید میں بھی ذکر ہے. تو اب منبع پیچھے سے دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ ان میں سے کون سا پانی پینا جائز ہے اور کون سا پانی پینا جہنم کا ایندھن ہے. جبکہ نام دونوں کا تصوف ہے، نام دونوں کا دریا ہے. اس فتوے کی بیس پر ہمیں وہابی کہا گیا، یعنی کچھ پیروں کی طرف سے باقاعدہ لڑائیاں ہوئیں جب یہ ہینڈ بل تقسیم ہوا. اگرچہ سارے مفتیوں کے نام تھے، سارے مدارس سے، مگر عداوت صرف ہمارے حصے میں آئی. دیکھ رہا ہو کہ یہ تو گلاب سمجھ کے پیشاب پی رہے ہیں، لیکن اپنے تقدس کو بچانے کے لیے کہ میں قبلہ و کعبہ اور حضرت صاحب ہوں، میری ماں باپ کو مجھے کیوں گالیاں دے. تو پھر اس کو پتہ چلا دین سے اس کا اپنا تقدس زیادہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مولوی ہونا، کسی کا بس نہیں چلتا کہ میرے سامنے آئے. کہو فکر رضا والو میری یلغار کیسی ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک